السلام علیکم آداب دوستو، آج ہم عظیم لیڈر نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں جنہوں نے تقریباً 27 سال سے زیادہ عرصہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارا۔ 11 فروری کو وکٹوریہ جیل سے اپنے اصولوں پر سمجھوتہ کیے بغیر رہا ہوئے اس منظر کو دنیا بھر کے مغربی ٹیلی ویژن چینلوں نے دکھایا۔ یہ صرف ایک عظیم رہنما کی رہائی نہیں تھی بلکہ نسلی عصبیت کی شکست کا اعتراف بھی تھا۔ اس وقت دنیا بھر میں ہر باضمیر شخص نیلسن منڈیلا کو کامیاب دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر ملک، خاص کر تیسری دنیا کے عوام اور تیسری دنیا کی حکومتیں انہیں اپنا مہمان بنانا چاہتی تھیں۔ تو آج ہم عظیم لیڈر نیلسن منڈیلا کی بات کریں گے۔ نیلسن منڈیلا نے تقریباً 27 سال سے زیادہ عرصہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارا۔ یہ ایک طویل سیاسی قید تھی، لیکن یہ قید منڈیلا اور اس کے نظریے کو نہ تو توڑ سکی نہ ختم کر پائی۔ آخر منڈیلا رہا ہو گیا، پھر ایک دن افریقہ کا صدر بھی بن گیا۔ صدر بننے کے بعد ابتدائی دنوں میں نیلسن منڈیلا نے اپنے سیکورٹی اسٹاف کے ساتھ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا۔ منڈیلا نے ہوٹل میں ایک ٹیبل پر ایک تنہا شخص کو دیکھ کر اسے اشارہ کیا اور کہا، میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ دوستو، وہ شخص نڈھال قدموں ٹیبل پر آیا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر اس نے اجازت لی اور جلدی سے رخصت ہو گیا۔ سیکورٹی انچارج نے منڈیلا سے کہا، مجھے اس آدمی کی صحت اچھی نہیں لگی، میں اس کے پیچھے جاؤں؟ پر صدر صاحب نے کہا، نہیں، وہ ٹھیک ہے، یہ اس قید خانے کا گارڈ تھا۔ اصل بات یہ ہے، جہاں میں قید تھا یہ مجھے سب سے زیادہ اذیت دیتا تھا، یہاں تک کہ مجھے شدید پیاس لگتی تو یہ کہہ کر لگاتا، میرے منہ پر پیشاب کر دیتا۔ اسے ڈر تھا میں اب صدر بن گیا ہوں تو شاید انتقام لوں گا۔ میں نے اسے کہا، میں اسے معاف کر چکا ہوں۔ کچھ لوگ خود اپنے انتقام کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ اپنے ساتھ ہوئی ظلم و زیادتی معاف کر دیتے ہیں، لیکن قدرت انصافی نہیں کرتی۔ ظالم کو مظلوم سے خود معافی مانگنی اور تلافی کرنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے قدرت ایک دن ظالم کو مکمل بے بس کر کے مظلوم کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ مثلا نیلسن منڈیلا نے تو سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن قدرت نے معافی تو نہیں دی۔ منڈیلا کی صدارت قدرت کا انتقام ہی تو تھا۔ انسان انصاف کے لیے کوشش کرتا ہے، انتقام میں کبھی بھی انسان مکمل انصاف نہیں کر پاتا۔ اسے صبر کر کے قدرت پر چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے، اور قدرت کا انتقام بھی پھر بہترین انتقام ہے۔ نیلسن منڈیلا اور ونی کی شادی 1958 میں ہوئی، لیکن وہ اپنی خاندانی زندگی کا زیادہ لطف نہیں اٹھا سکے کیونکہ دونوں ہی جیل جاتے رہے۔ 1956 میں نیلسن منڈیلا پر ANC تعلق کی وجہ سے غداری کا الزام عائد ہوا۔ مقدمے کے دوران ان کی ملاقات ایک سماجی کارکن ونی سے ہوئی، جس کے 2 برس بعد ان سے شادی ہو گئی، اور یہ عظیم شخص تھا جس نے بہت زیادہ جدوجہد کی اور وہاں اپنے ملک کے لیے یہ لڑتا ہوا جیل بھی گیا۔ 1964 میں غداری کے ایک اور مقدمے میں انہیں ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزام میں عمر قید کی بھی سزا ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ کافی عرصہ پھر جیل کی تنہا کال کوٹری میں رہے، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف بین الاقوامی مہم کا آغاز ہوا۔ حالانکہ اس پر سخت معاشی پابندیاں نہیں عائد کی گئی، تاہم دنیا بھر کی نامور شخصیات سمیت عام لوگوں کی جانب سے دباؤ ڈالا جاتا رہا۔ جنوبی افریقہ میں نسل کشی جب ہوئی تو اس کے خلاف کافی دباؤ تھا، لیکن یہ دباؤ کو خوش اسلوبی کے ساتھ سہتے رہے اور اپنی مہم پر دھیان دیتے رہے۔ نیلسن منڈیلا 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ قید میں گزارنے کے بعد آخر 1990 میں وہ رہا ہو گئے اور آخرکار صدر بن گئے۔ نیلسن منڈیلا نے 1999 میں پاکستان کا دورہ بھی کیا اور وقت کے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات بھی کی۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے تو نواز شریف سہارا دیتے ہوئے نیلسن منڈیلا کو سیڑھیوں سے نیچے لا رہے تھے۔ یہ اس وقت کا عظیم لیڈر تھا۔ رہائی کے بعد اپنی اس جدوجہد کے دوران منڈیلا کی پاکستان کے سفارتکار رفعت مہدی سے بھی ملاقاتیں ہوئی۔ ان سے اس ذاتی قسم کی ایک اور ملاقات میں منڈیلا نے کہا، میرے ہیرو جناح ہے، میں نے اپنی جدوجہد آزادی میں ان سے حوصلہ حاصل کیا۔ 1992 میں قائم مقام صدر وسیم سجاد نیلسن منڈیلا کو نشان امتیاز پیش کرتے رہے ہیں۔
رہائی کے بعد نیلسن منڈیلا نے آئندہ صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کی تیاری کے پیش نظر دنیا کے کئی ممالک کا دورہ کیا۔ وہ لندن میں جنوبی افریقہ ہاؤس کے باہر نسل پرستی کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں بھی شامل ہوئے اور اس میں انہوں نے خطاب بھی کیا۔ جنوبی افریقہ میں پہلے جمہوری انتخابات 27 اپریل 1994 کو منعقد ہوئے۔ پہلی مرتبہ سیاہ فام افراد نے لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر حق رائے دہی استعمال کیا۔ ANC نے بھاری اکثریت سے انتخابات جیتے اور نیلسن منڈیلا ملک کے پہلے سیاہ فام صدر بن گئے۔ بحیثیت صدر ایک ٹرم کے لیے کام کیا اور 1999 میں رضاکارانہ طور پر انتخابات سے الگ ہونے والے افریقہ کے چند ہی رہنماؤں میں سے ایک بن گئے، اور اس کے علاوہ نیلسن منڈیلا نے ہمیشہ خوشگوار زندگی گزاری اور ونی سے زیادہ دیر ازواجی تعلقات نہ چل سکے۔ بالآخر ان کو طلاق دینے کے بعد نیلسن منڈیلا نے 1998 میں اپنی 80 سالگرہ کے موقع پر گراسا میشل سے شادی کی۔ وہ موزمبیق کے سابق رہنما سمورا میشل کی بیوہ تھی۔ نیلسن منڈیلا اور گارسا میشل نے افریقہ کے غریب بچوں کی مدد کے لیے ایک فلاحی ادارہ بھی بنایا۔ نیلسن منڈیلا سے کسی نے پوچھا، جب آپ کو عمر قید کی سزا ملی تو آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر کس طرح مضبوط رکھا؟ نیلسن منڈیلا نے کہا کہ اگر آپ کو اپنے مشن پر یقین ہے تو آپ میں خود بخود ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا یقین کبھی کمزور نہیں ہوا۔ نیلسن منڈیلا نے کیا خوب بات کہی تھی، غربت خیرات سے نہیں انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں، اگر غربت کو ختم کرنا ہے تو پھر انصاف قائم کرنا ہوگا۔ انصاف کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف قائم نہیں ہوگا تو یہ غربت، یہ بے روزگاری یا یہ جو ہمارے معاشی حالات ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔